अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज आजिज। नाज़रीन, जो इस वक्त मुल्क के सियासी हालात हैं उसमें बहुत सारी ऐसी सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है, ऐसी बातें डेवलप हो रही हैं जिसको देख के लगता है कि गैर यकीनी जैसे बढ़ रही है, या खलीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस खलीज में इजाफा हो रहा है। इस ताल्लुक से मैं अभी बात करता हूँ, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं डॉक्टर नाजिर महमूद, रिसर्चर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि असल माजरा क्या है, क्या ये मामला इस वजह से ऐसे हो रहे हैं कि अब जो इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के वक्त में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मंशूर के साथ जो इलेक्शन का मैदान है उसमें उतरती हैं, तो इसलिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन असलन ऐसा है नहीं। मैं इस वक्त डॉक्टर नाजिर महमूद से ये जानने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब फरमाइए, क्या आपको लगता है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो खलीज है वो बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। खास तौर से हम अगर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन देखें या जो पीसीबी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के हवाले से बात देखें, और उसके बाद फिर ये जो बिलावल भुट्टो की तरफ से बयान आया बजट के हवाले से, उससे पहले गालिबन नफीसा शाह ने इस तरह के बयान दिए, वजह क्या आपके ख्याल में? देखें, ये दो अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सियासी जमातें हैं, और हर सियासी जमात जो है वो जाहिर है अपने आदात और अपने जो प्रोग्राम होता है उसके मुताबिक वो कोशिश करती हैं कि फ़ायदे हासिल करें। तो मैं इसको कोई बहरान की शक्ल में नहीं देख रहा कि कोई सियासी बहरान मुल्क में मौजूद है या ये दोनों पार्टियाँ आपस। अभी पीपल्स पार्टी जो है वो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को है, उसी के बल पर वो वज़ीर आज़म है, और इम्कान इसी बात का है कि वो अपनी जो रिमेनिंग 1-1.5 महीना रह गया है वो मैं इसको बहरान तो नहीं समझता जिसको ये मीडिया वाले बहरान की शक्ल में पेश कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये तो इख्तलाफात रहे हैं। बिलावल ने कहा कि जी हमें सैलाब के पैसे नहीं मिले, वो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम पैसे दे देते हैं तो वो पैसे मिल जाएंगे या बजट में डाल दिए जाएंगे। अच्छा, जो पीसी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मसला है वो भी किसी तरह से सॉल्व होने की तरफ जा रहा है, ये छोटा मसला है। तो मैं मौजूदा कोई इसमें सियासी बहरान नहीं देख रहा हूँ। सियासी बहरान जो जमात पैदा कर रही थी वो तहरीक इंसाफ थी। अच्छा, उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के वो तकरीबन खात्मे की तरफ चली गई है। वो माशी बहरान है, उसको माशी बहरान समझना चाहिए क्योंकि हम अभी तक डिफॉल्ट खड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें एक बात और मैं इसी हवाले से पूछना चलूँगा आपसे कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, खास तौर से जनूबी पंजाब के लोग, और जिनका ताल्लुक खास तौर से पीटीआई से था, उस पर एक थोड़ी सी रिजल्टमेंट तो है नून लीग में कि इस पार्टी की पोजीशन थोड़ी सी मजबूत हो रही है। इस पर क्या राय है आपकी? हाँ, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की सूरत हाल निस्बतन बेहतर हुई है, पहले से इसने गेन किया है, और वो गेन करने की वजह यही है कि जाहिर है जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं वो अपने अपने इलाकों में कोई ना कोई सियासी किरदार अदा करते रहे। अच्छा, अब वो उनको कहीं ना कहीं जा तो वो नई पार्टी जो इन्होंने बनाई है जहांगीर तरीन में, उसमें जाएंगे या पीपल्स पार्टी में आएंगे या नून लीग में जाएंगे, जो भी होगा कहीं ना कहीं तो वो खपना होगा इनको, क्योंकि वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये डॉक्टर, मेरा सवाल ये है कि इतनी परेशानी नून लीग में क्यों है इस हवाले से? क्योंकि वो तो उनका अपना चॉइस है कि वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन करें। अब वो ज्वाइन कर रहे हैं तो कभी राना सनाउल्लाह का बयान आ जाता है, कभी सलाल चौधरी का बयान आ जाता है, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। जाहिर है क्योंकि वो तो यही चाहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये पार्टी है, लीग तो जाहिर है ये चाहेगी कि पीपल्स पार्टी पंजाब में गेन ना। जी डॉक्टर साहब, तो ये जो सूरत हाल है, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई बहरान आपकी नज़र में नहीं है, लेकिन फिर भी जो सूरत हाल बन रही है लोगों की नज़र में बन रही है, तो क्या बज़ाहिर ऐसी टेंशन पैदा करना चाहते हैं कि अपनी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ लेके इलेक्शन के मैदान में जाएंगे आइंदा होने वाले इलेक्शन में? जाहिर है अब जो मुकाबला होना है असल, क्योंकि अब तो किसी गिनती में नहीं रहेगी ना कि वो तो तकरीबन खात्मे की तरफ है। तो अब जो पार्टी हैं मुल्क में वो नून लीग और पीपल्स पार्टी ही है, और पंजाब में भी अगर मुकाबला होगा तो इन्हीं दोनों के दरमियान होगा।
تو ظاہر ہے نون لیگ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اس لیے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، وہ اپنی خفگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ ایک نارمل چیز ہے، بحران کی شکل میں. لیکن اگر تحریک انصاف اپنی جگہ پر ہو تو شاید نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی. ممکن ہے کہ پی ٹی ایم کے مل کر الیکشن لڑا جاتا، لیکن اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ہی مقابلہ کریں گی. تحریک انصاف اپنا رول پلے کرنے نہیں جا رہی ہے. اچھا، اس سوال سے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ سوال کر لوں کہ کچھ تجزیہ کار، بلکہ اکثر تجزیہ کاروں کو میں نے ٹیلی ویژن پہ ایک کہتے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے. اس بات میں کتنی آپ کو سچائی نظر آتی ہے، یا کتنی جو ریشنلٹی نظر آتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ انٹیکٹ ہے. پی ٹی آئی سے تھوڑی پاپولیرٹی تھی، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا تھا تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کو. اگر واقعی میں اتنی پاپولر ہوتی تو وہ ظاہر ہے جو لوگوں نے جا کے ادھر ادھر جلاؤ گھیراؤ کیا، لیکن اس کے بعد وہ پوری موومنٹ ان کی بیٹھ گئی. جو جیل بھراؤ تحریک سے چلانا چاہ رہے تھے وہ جیل بھر نہیں سکے. تو یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکے کہ جس سے کوئی میجر ان کی گین کا اظہار ہو. تو ان کا تھوڑا بہت جو ظاہر ڈائی ہارٹ عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے وہ تو رہیں گے. بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے ووٹرز کی، ان کی میرا خیال ہے آنکھیں کھل گئی ہوں گی، اور وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو سیاست انہوں نے چلائی تھی پی ٹی آئی کے اندر وہ سیاست سے چل سکتی، اور اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا. وہ اس کو ایک کلٹ پارٹی کے طور پہ چلا رہے تھے، وہ ناکام ہونا ہی تھا. تو میں نے کا کوئی کم بیک ہونے والا ہے، الیکشن میں نہیں ہوگا. عمران خان کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ ان کو کوئی سزا ہونے جا رہی ہے یا ملٹری کورٹ میں کیس چلنے جا رہا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کا کیا تجزیہ؟ بالکل سزا ان کو مقدمے، میرا تو یہ خیال ہے کہ مقدمے بہت پہلے چلا لینے چاہیے تھے، کیونکہ جیسے انہوں نے جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو جس طرح سے انہوں نے آئین کو توڑا بار بار، یعنی پہلے یہ طریق عدم اعتماد کو نہیں آنے دے رہے تھے، اسپیکر کو استعمال کیا، ڈپٹی اسپیکر کو استعمال کیا، حتیٰ کہ صدر پاکستان کو استعمال کر غیر قانونی طور پر اسمبلیاں توڑوائیں، اور جس کو کورٹ نے پھر بحال کیا. تو یہ سارے ایسے سنگین اقدامات تھے کہ جس پر فوراً ان پر آئین شکنی اور آئین توڑنے کے مقدمے چاہیے تھے، اور ان کو سزا ہونی چاہیے تھی. توشہ خانے کا کیس تھا، بے شمار کیس تھے، لیکن ان کو ڈھیل دی گئی، سال بھر ان کو ڈھیل دی گئی، جس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. سمجھتے رہے کہ جی ہم ابھی بھی بہت بڑے پاورفل ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ غلط اندازے انہوں نے لگائے. تو اب میں ان کا مستقبل کچھ نہیں دیکھ رہا، مستقبل ان کا تاریخ ہے، اور انہوں نے کی ہے ان کی واپسی میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں کوئی اہم رول کم از کم اگلے 5-7 سال تک پلے کر سکیں گے، اور اس وقت تک تو بہت دیر. اچھا، ملٹری کورٹس میں ان کے مقدمات چلنے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ریزرویشن شو کی جا رہی ہیں، آپ کی کیا رائے؟ جی میں بالکل ان سے متفق ہوں، پیپلز پارٹی سے، اور ان کو کیونکہ ظاہر ہے ہم کسی پارٹی سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے اعمال سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن سویلین لوگوں کا ملٹری کورٹ میں مقدمے چلانا یہ بالکل ایک احسن قدم نہیں ہے. اس کو پہلے بھی بھگتا گیا ہے، جنرل ضیاء الحق پارٹی نے سب سے زیادہ بھگتے ہیں ملٹری کورٹس کو. اگر کوئی میجر اور کرنل کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ سزائیں دیتے تھے سویلین لوگوں کو، تو وہ تاریخ وہ جو ضیاء الحق کا دور تھا اس کو نہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ جو ملٹری کورٹ کا قیام ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی اس کی اگر مخالفت کر رہی ہے تو یہ بالکل درست کر رہی ہے. یہ سویلین کے ملٹری کورٹ میں کیس چلانے کی کوئی جواز نہیں ہے. جو اچھا، اس میں ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو کر لوں کہ جو اس وقت پاکستان کی عدلیہ کی صورتحال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو مسلسل عدلیہ کی طرف سے، خاص طور سے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ریلیف مل رہا ہے. اب اگر ایک عام کورٹ میں، یعنی جو ہمارے ہائی کورٹ ہیں یا سپریم کورٹ ہے، وہاں کوئی مقدمہ چلتا ہے عمران خان کے خلاف اور وہاں پر کوئی سزا بھی ہوتی ہے، لیکن سپریم کورٹ جا کر ان کو فوراً ریلیف مل جاتا ہے، تو پھر اس پر کیا آپ کہیں گے؟ کیسے صورتحال آگے ڈیولپ ہوگی؟ دیکھیں، سویلین کورٹ، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اگر درست کام نہیں بھی کر رہے، یا کچھ جج اس میں ایسے ہیں جو کہ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جیسا نظر باوجود بھی باز نہیں ہوتا کہ ہم ایک پیرالل عدلیہ کا نظام بنائیں، اور جو فوجی عدالتوں کی
تو یہ بات تو درست ہے کہ کچھ جج ایسے ہیں عدلیہ میں، ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، جو واضح طور پہ نظر آ پرو پی ٹی آئی ہیں اور یہ بار بار ریلیف دیتے رہے ہیں، عمران خان کو، خاندان کو ریلیف دیتے رہے ہیں، لیکن طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ شواہد پیش کریں کورٹ میں، اور اگر کورٹ غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن اس کے جواز میں اس کے نتیجے میں تو عمران خان کو ریلیف، اس کے نتیجے میں تو ڈاکٹر صاحب عمران خان کو ریلیف مل جائے گا، جو ان کی اس وقت ضرورت بھی ہے اور شاید ریکوائرمنٹ بھی ہے دیگر فورسز کی جو ان کے حق میں کام کر رہی ہیں۔ لیکن میں بات نہیں کہوں گا کہ دیکھیں سویلینس کا فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانا، اب انہوں نے جو صرف اس صورت میں غالباً وہ بات صحیح ہے، دیکھیے وہ بات آپ نے کہہ دی، وہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ سویلین کا فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن اس کی جو وجہ بظاہر نظر آ رہی ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اس خوف کے پیش نظر کے عمران خان کو چونکہ سویلین کورٹ میں ریلیف مل جائے گا، اس لیے ان کا اگر مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلا جائے تو وہاں ان کو سزا ہو جائے گی، پھر بعد میں اگر ریلیف ملتا رہے تو ملتا رہے جب تک موجودہ چیف جسٹس کا ٹین آؤٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس نقطے کو سامنے رکھ کے بات اگر میں آپ سے پوچھوں تو پھر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ باوجود بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے۔ عمران خان کا مقدمہ دیکھیں، کسی کو بھی بہرحال عمران خان کی اتنی حمایت نہ صحیح جتنی کہ پیش کی جا رہی تھی، لیکن تھوڑی بہت حمایت ہے۔ کوئی بھی سیاسی لیڈر، سیاسی لیڈر تو وہ ہیں، تو کسی بھی سیاسی لیڈر کو اس طرح سے آؤٹ کرنا فوجی عدالتوں کے ذریعے یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اگر عدلیہ ان کو ریلیف دے بھی دیتی ہے تو پھر دوسرے آپشنس ہوتے ہیں، مزید اس پہ اپیل کی جا سکتی ہے، یا جب یہ کچھ موجودہ چیف جسٹس ہٹ جائیں گے تو ابھی تو 1-2 مہینے کی بات ہے نا، ستمبر میں ہونا ہے، پھر دوبارہ کیسز لائے جا سکتے ہیں۔ لیکن کسی بھی جج کو یا اس کے لیڈر کو ان طریقوں سے ہٹانا عدالت میں ہو اور وہ ان کو بالکل عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کو آؤٹ کر دیا جائے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ آخری ایک دو باتیں جو معاشی حوالے سے آپ نے خود کہا کہ معاشی بحران تو ہے، اس وقت جو صورتحال ہے، بار بار کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، یا چائنا، سعودی عرب اور یو اے ای، قطر اور دیگر ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور در پردہ پاکستان کی مدد بھی کریں؟ دیکھیں، ابھی فوری طور پہ تو ڈیفالٹ کا امکان مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن کسی بھی صورتحال میں 3 مہینے سے زیادہ دور نہیں ہیں ہم ڈیفالٹ سے، اور یہ حکومت کر یہ رہی ہے کہ ابھی تو رول اوور مل گیا ہے، ان سے مل جائے گا، سعودی عرب سے مل جائے گا، تو ان کو ایک لائف لائن جو ہے وہ مل گئی ہے، یعنی معیشت کی نبض جو ہے وہ کم از کم 3 مہینے کے لیے تو سیف ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سامنے پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوگا، تو بہرحال ڈیفالٹ کا خطرہ اپنی جگہ موجود ہے، فوری طور پر نہیں ہے، یعنی میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، لیکن جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو یا تو اس کو آئی ایم ایف سے کسی بھی طرح سے ڈیل کرنی پڑے گی، جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ایم ایف سے ڈیل کرتی رہی ہے 1990s میں، اور قرضے لیے ہیں، تو یا تو وہ قرضہ لے کے، اور یہی میرا خیال ہے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ خود نہ کریں، اور اگر ڈیل کرنی ہو تو گورنمنٹ کرے، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ اس کی اپروول دے دے جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہو، تو یہ امکان ہے، لیکن ہم مکمل طور پر ڈیفالٹ کے خطرے سے نہیں نکلے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ناظم محمود صاحب، آپ نے گفتگو